الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعوں سے سفر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات جو اس امت کو ملے، نوحہ ماتم کے بجائے صبر کی ترغیب دی گئی اور بدشگونی بدفعلی کے بجائے اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، اپنا گھر بار دیکھتا ہے، اپنی گاڑی دیکھتا ہے، تو جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت خرابیاں آتی جاتی رہتی ہے۔ کوئی لوہے کی چیز ہے، اس کو زنگ لگ جاتا، اس کو جو ہے کلر کیا جاتا، گاڑی ہے اس کی سروسنگ کی جاتی، گھر ہے اس کو جو ہے جہاں ٹوٹتا پھوٹتا ہے اس کو درست کیا جاتا۔ یہ ایک نظام ہے دنیا کا۔ جب ایک استعمال کی چیزیں اس کے اندر درستگی ضروری بن جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان بھی ہے، اس کے اندر درستگی ہوتی رہتی ہے، بلکہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے، اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے دوست احباب کی وجہ سے، یا پھر ایسی دوستیاں ہیں جو انسان کے جو ہے تربیت عقائد کو بھی بگاڑ دیتی ہے، تو اس لیے اس کی درستگی ضروری بن جاتی ہے۔ تو اب جو دل جو ہے اس کو جو زنگ لگتا ہے، دل جو ہے جو مردہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح جو ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ اچھا، مردہ اور جو ہے زندہ ہونے کی کیا علامت ہوگی؟ دل مردہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پشیمانی نہیں ہوتی، گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اور نیکی کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کی خوشی و مسرت نہیں ہوتی۔ اور زندہ دل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی پر خوشی ہوتی ہے اور گناہ پر ندامت اور تکلیف کے جو ہے احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے ہمارے دل کتنے زندہ ہیں اور کتنے مردہ ہیں، کہ ہم کو اپنی نماز پڑھنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے، وہی ہم کسی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے ناچ گانوں کی۔ اندازہ لگائیے اپنے گریبان میں ہم کسی دوسرے کو بولنے کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہم بولنے کے مکلف اگر ہیں تو اپنے آپ کو بولنے کے مکلف ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے اصلاح کریں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ اس کے بعد آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے واہلیکم، آپ کے گھر والوں کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیے، گھر والوں کو چھوڑ دیے، اب ہم دوسروں پر تنقید کی عادت، دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی عادت، یہ ہم کو اپنی اصلاح میں رکاوٹ کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، نہ ہمیں اپنی نیکیوں پر خوشی ہے، نہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے 2 طریقے بتائے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی جب آدمی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو جب پڑھتا ہے، تو پھر اس کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات گزشتہ آ چکی ہے کہ جس دل کے اندر معصیت ہوتی ہے اس دل کے اندر نور جمع نہیں ہوتا، گناہوں سے لبریز، گناہوں سے محبت، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا ہو
تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے جہاں بچانا ہے وہیں اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگانا ہے. اور یہ بات گزشتہ دنوں آ چکی ہے کہ جو ارتداد کی جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں، جو احوال ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ہماری ناکامیاں، ہمارے نوجوان بچوں کا نہ پڑھنا، ہمارے بچوں کی آوارگیاں، نشوں کے عادی ہونا، یہ سب جو چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، جو بچے یا جو بچیاں قرآن کریم کو نہیں پڑھے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، ان کے لیے ارتداد آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں. ابھی گزشتہ دنوں حضرت جد محترم یعنی میرے دادا ایک بہت اچھی بات بولے کہ آدمی جو ہے کسی کے پاس تعویذ لکھانے کے لیے یا کسی کے پاس دعا پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ 1 آیت 2 آیت کو 10 مرتبہ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو کچھ پڑھتا ہے، 1 آیت کو پڑھتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے قرآن کریم کی آیت کی برکت سے. جو شخص مکمل قرآن کریم کا روزانہ پڑھنے کا عادی ہے، 1 پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، تو وہ تو روزانہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے. اس تک یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے، آزاریوں سے بچا لیتے. آج جتنی چیزوں میں ہم مبتلا ہے، آج دیکھیے جو لوگ دن بدن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دین سے دوری، اللہ کے گھر سے دوری، اس کا سبب صرف یہی بنتا ہے کہ ان کے گھر میں قرآن کریم کی آواز گونجنا بند ہو گئی. وہی کیا آوازیں گونجتی ہیں؟ گالی گلوچ ان کے گھروں سے آتا ہے، اور ان کے گھروں سے ایسی آوازیں آتی جو دل کو زنگ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. ناچ گانوں کی آوازیں، وہ میوزک کی آوازیں، یہ سب چیزیں انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. وہ چیزیں آج ہمارے گھروں میں آج ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل نہ اللہ کی محبت کے لیے بے چین ہے، نہ اللہ کے گھر جا کر 2 رکعت سکون سے پڑھنے کے لیے بھی ہمارے دل تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں. اس لیے معمول بنائیں. اور جو ہمارے بچے ہیں، اور سب سے پہلی چیز قرآن کریم جو سیکھنے کی صورتیں جو بارہا ہمارے سامنے آ چکی ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سینہ بسینہ منتقل ہوگا. قرآن کریم کا جو نور ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوگا. اور پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پیاسا جب کنویں کے پاس جاتا ہے تو وہ سیراب ہو کر آتا ہے. جب اس کو تھوڑا سا 1 گلاس پانی آتا تو صرف اتنا ہی پانی ہے جتنا اس کو ملا ہے. اس لیے یہ ذہنیت ختم کرے. یہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اساتذہ کو، جو عالم ہیں، حافظ ہیں، ان کو گھر میں بلا کر نوکر کی طرح بلاتے ہیں. جس طرح گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، جس طرح گھر میں کوئی چیز کی خرابی ہو جائے تو گھر میں کوئی آتے ہیں، اس طرح ہم قرآن کریم کے پڑھانے والے کو بھی بنا لیے کہ یہ بھی نوکر ہے، یہ آئے گا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی ہے، یہ آئے گا پڑھائے گا چلے جائے گا. اور پھر اس میں جو ہے بچہ جو اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھ کر، بھائی بہنوں کی زندگی دیکھ کر جو بچہ تباہ ہو گیا، اب اس کا الزام مولوی صاحب پر ڈال دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، بچہ یہ کر رہا، وہ کر رہا، ایسا کر رہا، ویسا کر رہا. وہ آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے میں کیا کرے گا جو تمہارے 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے جو تمہارے پاس ہے، اس وقت میں تم اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ تمہارا ماحول کیا ہے؟ تمہاری بچوں کے ساتھ تربیت کے کیا عزائم ہیں؟ جس کی وجہ سے آج بچے، آج خود دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل عام ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں 100 روپے 200 روپے کے لیے بھی ہوئے ہیں قریب زمانے میں قتل. اور پھر اور آگے بڑھیے، اس درجے انسانیت گر گئی ہے جس کو جنگ و جدال کے موقع پر بھی مارنے کا حکم نہیں تھا، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، وہاں تک حملوں کے عادی ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر کا وہ بدترین ماحول ہے جو آ کر ہمارے نوجوان نسل کو اس ڈگر پر کھڑا کر چکا ہے. نوجوان اپنے عزائم کا پابند، اپنے عزائم پر پرہمت، ان کے عزائم پیدا ہوتے اللہ کی خدمت کے لیے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے، لیکن ان کے عزائم ہیں لوگوں کو
گالی دینے کے لیے، لڑنے کے لیے، لوگوں کو ایل فیل بکنے کے لیے ان کے عزائم بن چکے. انہوں ایسا بولے میں اتنا کر کے بتاتا ہوں، میں اتنا کر کے بتاتا ہوں. یہ مقابلہ دینداری میں ہونے کے بجائے دنیا داری میں ہو چکا ہے. آج انہیں ایک منزل بنایا، میں حرام لوں گا حلال لوں گا لیکن 2 منزل بنا کے چھوڑوں گا. یہ عزائم بن گئے. حالانکہ ہمارے عزائم ایک بحیثیت مسلمان اور ایک مومن کے یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج وہ 2 رکعت پڑھا، ہم 4 رکعت پڑھنا چاہیے. وہ روزانہ آدھے پارے کی تلاوت کر رہا ہے، ہم 1 پارے کی تلاوت یا پون پارے کی تلاوت کے عادی بننا چاہیے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں نہ ان کو عزائم یاد آتے، ہاؤ پڑھ لے رہے ہوں گے، ان کے مول صاحب اچھا پڑھا لیے ہوں گے، پڑھے ہمارے کو اچھا مول صاحب نہیں ملے. یہ نہیں کہ خود لاپرواہی کرے، خود کوتاہی کرے، خود حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھائے پیے. وہ نہیں سوچتے. یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم بنانا چاہیے. دوسری چیز جو انسان کے دل میں جب زنگ پیدا ہو جاتا، انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا، جو چیز زندہ کرتی ہے، جو اس کی مردگی کو ختم کرتی ہے، جو اس کے زنگ کو دور کرتی ہے، وہ ہے موت کی یاد. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا. کیا کرنا ہے؟ مرنا تو ایک ہی بار ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ تو مرنا نہیں ہے، کیوں ڈرنا؟ لیکن ارے نکو ایسا ہو جاتا، ارے نکو ویسا ہو جاتا، یہ ہو جاتا. یہ سب جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی کو موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک باہمت اور پرہمت بنائے. موت کیا چیز ہے؟ موت وہ عظیم اللہ کا تحفہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملا جاتا ہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے. موت وہ عظیم راستہ ہے جو آدمی کو اللہ سے ملاقات کرا دیتا ہے. یہ جو روتے ہیں پلاتے ہیں بحیثیت اولاد روتے ہیں کہ جدا ہو گئے، لیکن حالانکہ عارضی جدائی ہے، پھر دوبارہ ملاقات کرنا ہے. یہ آدمی جو روتا ہے وہ اپنے لیے روتا ہے. جانے والا تو خوشی سے گیا، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ تو خوشی سے گیا، وہ تو جا کے اللہ سے مل گیا، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ گیا، اللہ کی حفاظتوں میں آ گیا. اب ہم جو روتے ہیں ہم اپنی جدائیگی کی بنیاد پہ روتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ اب چلے گیا، مٹی میں سڑ جائے گا، گل جائے گا، یہ نہیں سوچتے، بلکہ اس کی اور ہماری جدائیگی کا جو غم ہے، جو انسانی فطرت ہے، وہ ہے. لیکن موت انسان کو اللہ سے ملا جاتی ہے، اور اللہ سے ملنا جنت کی نعمتوں کو پھیکا کر دیتی ہے، اللہ کا دیدار. اس لیے آدمی کو موت کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے. خلاصتاً یہ کہ آدمی کے دل جو مردہ ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت، دوسری چیز موت کی کثرت سے یاد. انسان کو اچھا آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اب جان دو مرنا ہے نا، کئی کو اس کا کھا جائیں گے، کئی کو اس کا جو ہے لوٹ لیں گے، یہ ذہن نہیں آتا. جب مرنے کا خوف نکل جاتا، اس کا لوٹ لو کھسوٹ لو، اپنے کو ابھی بڈھے ہو کے مرنا ہے. کس کا کیا بھروسہ؟ کون اثر کی نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا، اللہ جانتا. لیکن ہم پوری ہمت ہے، یہاں پوری ہمت ہے، یہاں باعزم ہے کہ اب ہم نہیں مریں گے. لیکن مرنا تو سب کو ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ ذہن بنائے اپنے آپ کے اندر کہ ہم کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. جو ہم لوٹے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیے ہیں، بحیثیت پڑوسی تکلیف دیے ہیں، بحیثیت دوست اذیت پہنچائے ہیں، ان سب کا جواب کل اللہ کے یہاں دینا ہے. اس کا خیال اگر دل میں پیدا ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ برائیاں ختم ہوتی جائے گی. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.